قصہ بول کے دوستو، آج ہم آپ کو اس دور میں لے کر جا رہے ہیں جب عرب کی سرزمین ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد جب فتنہ ارتداد نے پورے جزیرہ عرب کو ہلا کر رکھ دیا، اور اسی وادی عرب کے بیچ دو عظیم کردار سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف اسلام کا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف جھوٹے نبی طلیحہ بن خویلد الاسدی۔ جنگ بزاخہ یہ جنگ 11 ہجری ستمبر 632 عیسوی کو سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جھوٹے نبی طلیحہ بن خویلد الاسدی کے درمیان میں لڑی گئی۔ ایک ایسی لڑائی جس نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو بچایا، فتنہ ارتداد کے خاتمہ اور یمامہ کی بڑی جنگ کے لیے زمین ہموار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام سے روگردانی اختیار کی۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ نے اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے کا وقت سمجھ لیا، اور کچھ نے کھلے عام نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے۔ انہی میں سے ایک تھا طلیحہ بن خویلد الاسدی، قبیلہ بنو اسد کا سردار، بہادر، فنون جنگ میں ماہر، لیکن نفس اور تکبر کا اسیر۔ اس نے اعلان کیا، اے عرب کے لوگو، نبوت میرے پاس بھی آئی ہے۔ یہ خبریں جب مدینہ پہنچیں تو نئے منتخب خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گہرے دکھ اور غیر معمولی ذمہ داری میں گھر گئے۔ اسلام اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا تھا۔ ریاست کے سامنے اندرونی بغاوتیں تھیں، ہر سمت فتنہ، ہر سمت انکار۔ تب صدیق اکبر نے ایک فیصلہ کیا جو تاریخ میں دور اندیشی و جرت کا سب سے بڑا فیصلہ کہلایا۔ انہوں نے اس ارتداد کے فتنے کے خاتمے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو اس جنگ کا کمانڈر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے خالد بن ولید سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ انہیں فوراً ان فتنوں کو کچلنے کے لیے بھیجا جائے۔ خالد بن ولید کو حکم ملا، سب سے پہلے بنو اسد کی طرف جاؤ اور اس فتنہ ارتداد کے بڑے سرغنہ طلیحہ کا خاتمہ کرو۔ یہ وہی طلیحہ تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں جھوٹے الہام بنانے لگا اور عرب کے کچھ قبائل کو ساتھ ملا لیا۔ بزاخہ، ایک خشک پتھریلی وادی جس میں خیموں کے جھنڈوں کے درمیان طلیحہ اپنی جھوٹی نبوت کا جھنڈا کھڑا کر چکا تھا۔ خالد اپنی فوج کے ساتھ مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر پڑاؤ پر ایک ہی نعرہ، اللہ کے دین کو بچانا ہے، چاہے جانیں قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ جنگ سے ایک دن پہلے کی رات طلیحہ نے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا تھا۔ اس نے کہا، اے عرب کے لوگو، کل میرے پاس ایک فرشتہ اترے گا اور مجھے بتائے گا کہ ہم کیسے جیتیں گے۔ لوگ اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھے، جوش بڑھا، لیکن اصل بنیاد جھوٹ پر کھڑی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر پرسکون، لیکن خالد تلوار نیام سے نکال کر اپنے سپاہیوں سے فرما رہے تھے، آج اسلام کی بقا تمہارے قدموں پر ہے۔ تمہارے قدم ڈگمگائے تو یہ فتنہ پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ صبح ہوئی، بزاخہ کا میدان دھول سے اٹھا ہوا تھا۔ طلیحہ ایک اونچے ٹیلے پر اپنے خیمے میں بیٹھا دعویٰ کرتا رہا، میرے پاس فرشتہ آیا ہے، کہتا ہے جنگ کرو۔ لیکن اس کی بیوی نے پوچھا، کیا واقعی فرشتہ آیا؟ تو طلیحہ نے گھبرا کر کہا، میرے پاس جو آتا ہے زبان میں کچھ اٹک سی ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، یہ تو تیرے ذہن کا وہم لگتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں۔ اسی لمحے اس جھوٹ کا راز کھل گیا۔ خالد نے زوردار تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ مسلمان ٹوٹ کر دشمن پر چڑھ دوڑے۔ بنو اسد کی صفیں ہل گئیں، لیکن طلیحہ نے میدان میں آنے کی بجائے اپنی قوم کو حکم دیا، لڑو، فرشتے میرے ساتھ ہیں۔ لیکن خود چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ جنگ شدید ہوئی۔ خانہ بدوش قبائل کا غرور خالد کی قیادت کے سامنے پگھلنے لگا۔ میدان کے بیچوں بیچ خالد کی آواز گونج رہی تھی، ثابت قدم رہو، اسلام آج تمہیں دیکھ رہا ہے۔ طلیحہ کے ساتھی ایک ایک کر کے گرنے لگے، اس کا بھائی، اس کا اہم سردار، سب کٹتے چلے گئے۔
आखिरकार जब झूठ का पर्दा हट गया, तुलैहा ने अपनी बीवी को कहा, घोड़ा तैयार करो, हम यहाँ से निकलते हैं। वो घोड़े पर सवार होकर शाम की तरफ भाग गया। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को फैसला कुन फतह मिली। बनु असद ने हथियार डाल दिए और बड़ी तादाद ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। ये फतह थी सैफुल्लाह खालिद की हिकमत, शुजाअत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की। जंगे बुज़ाखा ने इस्लामी रियासत को अंदरूनी फितनों से बचाया और फिर उसी फतह ने जंगे यमामा की बुनियाद रखी, जहां मुसैलिमा कज़्ज़ाब का खात्मा हुआ। किस्सा मोल के दोस्तों, ये था वो फैसला कुन सफर जिसने इस्लाम को अंदरूनी फितनों से महफूज रखा। खालिद बिन वलीद की क़ियादत, तुलैहा असदी का झूठ और इस्लाम की सच्चाई का ज़हूर, ये सब मिलकर तारीख के सफ़हात पर आज भी रोशनी की तरह जगमगा रहा है।